الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ انسان بلائی مانگتے ہوئے نہیں تھکتا وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور اگر اسے تھوڑی سی تکلیف پہنچے تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے اور انتہائی ملال اور غم کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ، اور اگر ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ دیں اس تکلیف کے بعد، مست کو جو اسے پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ہی تھا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے یہ خیال ہی نہیں آتا، میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف واپس گیا، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو میرے لیے وہاں پر بہت ہی زیادہ بھلائی ہوگی۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، سو ہم انہیں بتا دیں گے جو ناشکری کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، بما عملوا، وہ جو کچھ کرتے رہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، أَعْرَضَ، تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور ایک طرف ہو کر چلا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو پھر وہ لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ یہ انسان کی حیثیت ہے جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ یہ انسان فطرتی طور پر اس کی کیا کیفیات ہوتی ہیں، اور اللہ سے زیادہ کون انسان کو سمجھ سکتا ہے؟ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، جو اس کے دل کی گہرائیوں سے آگاہ ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہوتا ہے، اور یہ آیات اس کی تصویر پیش کرتی ہیں کہ انسان اس طرح اس کے اعمال ہوتے ہیں، اس کا رویہ ہوتا ہے، اس کا طور طریقہ ہوتا ہے، اس کی زندگی ہوتی ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا، کیونکہ میں گفتگو کر رہا ہوں، پچھلے جمعے پر بھی کی تھی، اس سے پچھلے جمعے پر، اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، کہ جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں،
پھر وہ کیا کرتا ہے؟ آرادہ، اگنورس۔ یہ اس کی فطرت ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی بلائی کرے تو تب بھی جب اس کا کام اس سے نکل جائے تو that person starts ignoring to whom he does his favor. پھر وہ آنکھ چرانا شروع کر دیتا ہے. Eye contact is not possible for him. تو وہ اپنے آپ سے اس شخص کو ایک قسم کا اس کے احسان کا وہ یہ بدلہ اسے دیتا ہے کہ وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، کبھی کبھی بات بھی نہیں کرتا، اور اسے احساس دلاتا ہے کہ تو نے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ ہاں، ایک اور سوال بھی ان آیات سے پیدا ہوتا ہے، جب خدا خود کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی خود کہتا ہے کہ جب بھی مجھے پکارو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب بھی تم پکارو، جب بھی کوئی شخص مجھے پکارے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اور اس آیت میں فرماتا ہے کہ بلائی مانگتے ہوئے تھکتا نہیں ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ مجھے پکارو، اور جو نہیں پکارتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور مانگنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ پھر یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر۔ تو اصل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ قرآن فطرتی طور پر انسان سے مخاطب ہوتا ہے۔ ایک بچے کو اگر آپ 10 کھلونے لا کر دے دیں، آج کل اگر اس کے پاس گیمز ہیں، کمپیوٹر ہے، آپ اسے آئی پوڈ لے کر دے دیں، اس کے بعد آپ اسے آئی فون لے کر دے دیں، لیکن 2-4 دنوں کے بعد وہ یہی کہے گا کہ ڈیڈ get something else for me, I'm bored from it. His demand never ends. اور اس کو کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ کیا کہتا ہے، my friend has that and this but I haven't got it in my home. اور وہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، مجھے تو تم نے کچھ دیا ہی نہیں ہے، مجھے تو کوئی چیز لے کر دیتے ہی نہیں۔ نتیجہ اللہ اس آیت میں بیان کر رہا ہے کہ انسان کو جتنا بھی میں دے دوں پھر بھی وہ یہ کہتا رہتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ لیکن اسے سمجھنے کے لیے آپ کو اس بچے کی کیفیت کو دیکھنا ہوگا جو اپنے والدین کے ساتھ جھگڑ رہا ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ وہ یہ بات بار بار کر رہا ہوتا ہے کہ my friends have this but I haven't got anything in my home. I am bored. تو یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان تھکتا ہی نہیں ہے مانگنے سے، لیکن جتنا بھی اسے دیا جائے کبھی وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے مولا تو نے مجھے اتنا کچھ دیا، میرے مولا تو نے مجھ پر اتنا کرم دیا۔ یہی کہتا رہتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں۔ تو یہ ایک سوال فطرتی طور پر آتا تھا کہ ایک طرف تو یہ کہا جائے کہ مانگو مانگو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگو، اور پھر کہا جائے کہ مانگتے ہوئے تھکتا نہیں ہے۔ نہیں، دینے والا اتنا اس کے پاس ہے کہ سارے مانگتے رہیں تو وہ ان سب کو نوازنے کے بعد بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں بھی تو دیکھنا چاہیے کہ اگر تمہیں کچھ دیا جاتا ہے تو کبھی یہ تو کہہ دو کہ میرے رب نے مجھے کچھ دیا۔ کل تک اگر کچھ بھی نہیں تھا پاس اور آج اتنا کچھ ہے تو اتنا تو کہہ دو میرا ماضی اس طرح تھا۔ حدیث شریف میں آپ لوگوں نے
کئی بار سنا ہوگا کہ 3 انسانوں کا ذکر آتا ہے، جن میں سے ایک نابینا تھا، ایک لنگڑا تھا اور ایک گنجا تھا۔ تو ان کے اس قصے کو آپ دیکھیں اور پھر ان آیات کو دیکھیں کہ جب انہیں آزمایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو صدیوں سے ایسے ہی ہیں، ہمارے تو جو آباء و اجداد ہیں اس وقت سے ہم اسی طرح چلے آ رہے ہیں۔ The bold person said, I had these hairs since I was born. میں تو کبھی بولڈ تھا ہی نہ، میں تو کبھی گنجا تھا ہی نہ۔ اور اندھے نے کہا کہ میں تو کبھی نابینا تھا ہی نہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کیفیت بیان کر رہا ہے کہ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وإن مسہ الشر فیئوس قنوط۔ اور پھر اللہ کے ساتھ کیا کرتا ہے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ نأَىٰ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے پاس سے گزریں اور اپنی like you are passing and you ignore the person، آہستہ سے ہٹ کر کسی طریقے سے آگے چلا جائے، تو یہ نآ کا حقیقی معنی ہے کہ انسان بالکل اگنور کر دیتا ہے، پس پشت ڈال دیتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ اور وہی شخص جسے پر اللہ نے انعام کیا ہے، اب اس پر تکلیف آ گئی ہے، اب پھر اللہ یاد آ گیا، اب پھر اللہ یاد آ گیا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ تو پھر لمبی لمبی دعائیں ہیں، پھر ایک سے کہا جاتا ہے پلیز do dua for me, I am in trouble. But when Allah subhanahu wa ta'ala gave him something, he ignored Allah subhanahu wa ta'ala۔ پھر آگے جا کر سورۃ المعارج 29ویں پارے میں ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی ایک اور کیفیت کو بیان کرتا ہے، اور پھر ان ساری آیات میں ایک وزن استعمال ہوا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے پر بھی کہا تھا کہ وہ فعولن ہے۔ فعولن is used in Arabic for exaggeration۔ اور جہاں پر بھی اللہ انسان کی فطرت بیان کرتا ہے پھر اس وزن کو استعمال کرتا ہے، جس طرح یفوسن، قنوتن۔ اب آگے اللہ سبحانہ و کہتا ہے کہ حلوءن۔ حلوءن اپنی زبان میں جسے ہم کہتے ہیں کہ تھوڑ دلا، تھوڑی سی بھی بات ہو جائے تو بس ایک مصیبت آ جاتی ہے، اور بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے لیے بہت بڑی مصیبت نظر آتی ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو بہت ہی تھوڑے دل والا یا بہت ہی گلے شکوہ کرنے والا پیدا کیا گیا ہے۔ Desperate, panicking, any small thing hits him, he is desperate, looking here and there, oh this happened, I am desperately need someone to help me۔ اور پھر وہ گلے کرتا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، اور جب اسے تکلیف پہنچے تو پھر وہ شکایتیں کرتا ہے، گلے کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، پروردگار فرماتا ہے جب اسے خیر ملے، منوعا، پھر وہ منع کرنے والا ہو جاتا ہے۔ prevents، holds tightly، کوئی چیز اس کے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ تکلیف میں تھا تو پھر شکایتیں کر رہا تھا، اللہ نے انعام کر دیا، اللہ نے کچھ دے دیا۔ Now everything is for himself۔ No spending، اللہ کے نام پر ایک پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی نیکی کے کام میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اسٹاپر، پریونٹر، اور بہت زیادہ اللہ کے راستے
راستے میں رکاوٹ بننا شروع ہو جاتا ہے. یہ بھی اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے. آپ اس سے اگر کوئی کہے کہ یتیم کے لیے کچھ دے دو، وہ کہتے ہیں مانگنے والے تھوڑے ہیں، روز آتے رہتے ہیں. اگر اسے کہو کسی مسجد کے لیے کچھ دے دو، تھوڑی مسیحا نہیں، اور ایک بنانے کی کڑی ضرورت. یہ اس کے الفاظ ہوتے ہیں جنہیں اللہ بیان کر رہا ہے کہ منوعا، کہ اس کے ہاتھ میں کچھ آ جائے تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ صرف میرے لیے ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، تو یہ انسان کی ایک کیفیات ہے، انسان کے رویے ہیں اور انسان پرسن ایٹیٹیوڈ جسے اللہ ان آیات میں بیان کرتا ہے. اے اللہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرما. اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں کہ وہ اپنے قرآن میں انہیں بیان کر رہا ہے تو ہر ایک کہے جی کہ یہ بہت اچھی چیز ہے کیونکہ قرآن میں بیان ہوا ہے. اللہ نے تو قرآن میں عذاب بھی بیان کیا ہے، اللہ نے تو قرآن میں فرعون کا ذکر بھی کیا ہے. یہ ہماری نصیحت کے لیے پلیز عذاب دے. لیٹ ہو جاتے ہیں آپ جو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے انسان کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرما، اور جن چیزوں کو تو پسند کرتا ہے وہ ہمیں عطا فرما.